جب شاعر آپس میں مقابلہ کرے تو اسے مشاعرہ کہتے ہیں، جب مولوی آپس میں مقابلہ کرے تو اسے مناظرہ کہتے ہیں، جب دو خاندان اپنے خاندانوں پہ فخر کرے تو اسے مفاخرہ کہتے ہیں، اور جب سچے جھوٹوں پہ لعنت کرے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ عباس سیدہ کا بیٹا، مخدومہ کا بیٹا، چاہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، اپنی نساء کو لائیں گے۔ جب بھی نساء ابناء کے مقابلے پر آئے، مطلب ہوتا ہے بیٹی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ چلے میں مشکل بات کی طرف نہیں جاتا، آپ پریشان نہ ہوں، بات کو آسان کر دیتا ہوں۔ چلو غیروں کی بات کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی نساء کے ترجمے تو تین ہیں، بیٹی، بیوی، ماں۔ میں نے کہا مجھے تینوں قبول ہیں۔ رسول کے گھر میں اکیلی زہرا ہی تو تھی جس میں تینوں ترجمے فٹ بیٹھتے ہیں۔ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں۔ یہ اعزازی ماں نہیں، یہ قبلہ اعزازی ماں نہیں فاطمہ۔ بھرے مدینے سے پیغمبر کو 4 سچے ملے، حالانکہ پوری رات مدینے کے بازار سجے رہے، آرائش گیسو، زینت لباس، مباہلے کی بغیر انویٹیشن کے تیاریاں۔ جو تھکا ہوا ہے وہ تھکا ہوا ہے، جس کی توجہ ہے فکرہ کہنے لگا ہوں خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بناتے رہے۔ جسے بات سمجھ آئی گی، خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بناتے رہے۔ کسی نے پوچھا بڑے میاں کہاں تیار ہو؟ خضاب لگا کے اس نے کہا مباہلہ میں جا رہا ہوں۔ اسے پوچھا کہ تمہیں بلایا ہے حضور نے؟ بلایا تو نہیں ہے، ان سے کہا ہے میں اپنوں کو لے کر آؤں گا۔ اس شودے دا سادے تو علاوہ اپنا کون؟ تیار ہو کے جوان صبح صبح در اقدس سے حضور میں پہنچ گئے۔ پیغمبر نے بندوں کو دیکھا بستر کمر پر ہے اور بالکل تیار۔ یہاں قبلہ آپ کی نظر کرتا ہوں، خطیب آل محمد علامہ حضرت حسن زیدی علی خان کی فکرہ پر علامہ حضرت حسن زیدی کا یہ ایک فکرہ ایک طرف، 1000 مولویوں کی تقریر ایک طرف۔ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب فرماتے تھے پورے مدینے کو تیار دیکھ کر ایک ایک کو سلمان سمجھاتا رہا، تم نے آیت نہیں سنی اب نانا، جسے سمجھ آئے گی وہ بولیں اب نا آنا، اب نانا وَأَبْنَاكُمْ أَبْنَانَا۔ پہلے آتے رہے ہو، تلوار تھی، پہاڑ پہ چڑھ کے بچ گئے، جہاں لعنت ہے پیچھے پڑ گئی، سرگودے تک پیچھے نہیں جائے، قیامت تک، چلو ملتان تک، جہاں جہاں وہاں وہاں پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ ایک جوان کو بڑا غصہ بھی آیا، اس نے بڑے زور سے زمین پہ پاؤں مارو، جہاں میں جانا نہیں چاہتا وہاں زبردستی لے کے جاتے ہیں۔ جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں لے کر نہیں جاتے۔ میں نے تبوک میں کہا تھا میری بیوی بیمار ہے، آپ نے کہا تھا چلو، آج میں آنا چاہتا ہوں، آپ لے نہیں جاتے۔ تو میں آرام سے بیٹھ، یہ آفیشل ڈیلیگیشن ہے، یہ سرکاری وفد ہے، سرکاری وفد، اس میں کوئی عام بندہ پرائیویٹ جاب والا نہیں جا سکتا، یہ پبلک سروس کی جگہ نہیں، یہ ہے کار سرکار خدا کا کام، آفیشل ڈیلیگیشن جائے گا۔ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، مرنا ساروں نے ہے، کوئی پہلے چلا گیا کوئی بعد میں، علی کی دشمنی میں کوئی ہمیں بھی مار کے چلا جائے فرق
بھی حکومت علی کی ہے، اللہ سے کیوں نہیں لڑتے؟ اس نے 2 لفظ اور کیوں نہیں کہہ دیے؟ ازواجنا و ازواجکم و اصحابنا و حضور فرما دیتے تم اپنی ازواج کو لاؤ، ہم اپنی لاتے ہیں، تم اپنے اصحاب کو لاؤ۔ یہ ویلڈنگ مولوی نے تو ہر جگہ کر دی ہے۔ درود کے پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے ہیں۔ درود کے اینڈ پہ بھی جگہ جگہ بھی اللہ سے کہو، قرآن موٹا ہو جاتا 2 لفظوں سے۔ شادی میں وہی آتا ہے جسے سدا ملے، مالک نہ سدن تو نائی دے گل نہیں پہ بنیندہ۔ میری توجہ ہے میرا اور میں خبیران خوش ہو رہے تھے۔ شاباش، بسم اللہ سج چھٹو آئے نا حیدری بھرا مدینہ سے محمد مصطفیٰ کو 4 سچے ملے، غیر ذمہ دارانہ پڑھنے کا عادی نہیں۔ عربی زبان میں سچے کو کہتے ہیں صدیق، سچی کو کہتے ہیں صدیقہ۔ مسلمان سے پوچھو صدیق کون ہے، صدیقہ کون ہے؟ وہ ایک ہی گھر سے دونوں ڈھونڈ کے دے دیتا۔ پیغمبر سے کہو یہ صدیق کیوں نہیں لے کر گئے؟ پیغمبر سے پوچھو یہ صدیقہ لے کر کیوں نہیں گئے؟ صدیق بن کر علی گیا، صدیقہ بن کے زہرا گئی، پتہ چلا مسلمان کے صدیق صدیقہ اور ہے، قرآن کے صدیقہ صدیقہ۔ نشانہ بے سیدہ انفسنا بے علی۔ نفس کا ترجمہ میں نے بار بار کیا ہے تیرے جیسا، لیکن آپ کے جسٹس کرم شاہ الازہری انہوں نے لکھا ہے نفس کا مطلب داماد، یہ بھی ہمارے بارے میں ہے۔ تو دوسرا ساتھ جاتا دکھا میں 4 بیٹیاں ماننے کے لیے تیار۔ بیٹیاں نہیں تھی، داماد تو نہیں مر گئے تھے۔ نہیں، جو بندہ اب تک نہیں بولا ناصر عباس اسے دعوت فکر دیتا ہے۔ پیغمبر مدینے سے قافلہ لے کر چلے، ایک سید الانبیاء، ایک سیدۃ النساء، ایک سید الاولیاء، 2 سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا ترجمہ کر دیتا ہوں، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، ایک عورتوں کی سردار، 2 جنت کے جوانوں کے سردار۔ پتہ چلا سردار مباہلہ میں چلے گئے، کمی مدینے میں بیٹھے۔ عیسائیوں نے دیکھو ترتیب کیا رکھی نبی نے، حسن حسین آگے، حسن کا ہاتھ پکڑا نبی نے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ حسن رسول کا ہاتھ پکڑتے۔ کیوں سکو دو تمہارے بچے تمہارے ساتھ نہیں چلتے؟ ان کا اصول کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کی انگلی پکڑتا ہے، بھائی لال خان چھوٹا بڑے کا دامن پکڑتا ہے، کیونکہ اسے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ رسول نے حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، رسالت امامت کے سہارے پہ جا رہی ہے۔ اور حسین کو جھولی میں دارین قربان کر دو حسین تیری عزت پر۔ نبیوں کے سلطان نے حسین کو جھولی میں اٹھائے۔ لال خان بلوچ صاحب، آپ پورے ملک میں ناظم ممبر بنتے، آپ نے کوئی ذاکر آج تک ایسا دیکھا جو بچہ اٹھا کے مجلس پڑھنے آئے؟ نبی کیوں جا رہا ہے؟ کہ نبی کیوں گیا بچہ اٹھا کر؟ پیغمبر دعوت پر نہیں جا رہے، دشمنوں سے مباہلہ ہے۔ چلو آپ چپ کر گئے تو میں رسول کو مشورہ نہ دے دوں؟ یا رسول اللہ حسین کی اماں ساتھ ہیں، حسین زہرا کو دے دے بطول اٹھائے گی۔ عجب نہیں جواب ہے، چپ کر جاؤ۔ اگر فاطمہ اٹھا لو حسین کو تو بے غیرت مولوی کہے گا چھوٹے بچے گھر چھوڑے نہیں جا سکتے، زہرا مجبوراً اٹھا کے لے گئی۔ میں گھولی میں اٹھا کے بتا رہا ہوں، حسین کو ماں کی ممتا لے کر نہیں جا رہی، رسالت کی ضرورت لے کر جا رہی ہے۔ پیچھے زہرا، آخر میں علی، آخر میں علی، آخر میں علی۔ کون علی؟ جو ہر جنگ میں آگے تھا،
साहब थक गए मैं छोड़ रहा हूं। आगे नहीं था अली, हर जंग में सबसे आगे था, मुबाहला में सबसे पीछे था। बदर में अली आगे, इससे ज्यादा चुप कर जाओ, ओहद में अली आगे, इससे ज्यादा चुप कर जाओ, खंदक में अली के अलावा किसी की तलवार मयान से बाहर आई ही नहीं। ये मुबाहला में पीछे क्यों था? अगर होता अली आगे तो मौलवी कहता कैसे न जीतते मुबाहला, आगे जो अली था ईसाई डर गए। जियो सलामत रहो, हुसैन की मां आबाद रखे, जिनके हाथ उठे हुए हैं उन्हीं को सहरा खैरात दे रही है। अब जैसे ही पंजतन सामने आए ईसाई मुकाबले से हट गए। उन्होंने कहा इनके मुकाबले पर नहीं आना, हट गए मुकाबले से। तो कहा सॉरी, जजिया ले, खुदा हाफिज, आप सच्चे हम झूठे। 1 मिनट के लिए फर्ज करें कि मैं 5 मिनट की तकरीर करने आया था और अब शुरू कर रहा हूं, ठीक। ईसाई पंजतन के सामने आए, एजेंडा क्या था मुबाहले का? कि जो झूठा होगा उस पर लानत होगी। उसने लानत भेज दी, ईसाइयों ने वसूल नहीं की। जागो, हुसैन के वास्ते जागना, दाएं पाए जिसके बंदे सोए हुए 1 मिनट के लिए जगाना। अल्लाह ने लानत भेज दी, ईसाइयों ने वसूल नहीं की। बताओ कहां गई? जागोगे तो पता चलेगा। मैं अभी खुरा ढूंढ के देता हूं तुम्हें लानत का। अल्लाह ने भेजी, ईसाइयों ने ली नहीं। लानत थी उसके लिए जो पंजतन के मुकाबले पर आए, ईसाई मुकाबले से हट गए। तलाश करो लानत गई कहा। नबी के दुनिया से जाने के बाद ज़हरा किसी दरबार में गई, उसने गवाह मांगे, बतूल ने वो गवाह पेश किए जो मुबाहले में गवाह थे, उसने गवाहों को झुठलाया। फातिमा वापस आ गई, पता चला हक लेने नहीं गई थी, मुबाहला वाली लानत उसके वारिस के घर तक पहुंचा गई। ज़हरा